الحاربین وهو رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمت للعالمین وشفیع المذنبین والمخاطب بطاہ ویاسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین الامام المنتظر والحجت الثانی عشر اجل اللہم لہ الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر وقال وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 1441 ہجرہ کے ایام ازا کی آج یہ پہلی مجلس ہے اور ساری زندگی ریگولر مجالس سنتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ آج کی مجلس میں جو اصل سبجیکٹ یا ٹاپک ہوتا ہے اس پہ بات شروع نہیں کی جاتی ہے. البتہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کا ٹائم ویسٹ کیا جائے. جو اصل سبجیکٹ ہے وہاں تک لے جانے کے لیے 2-3 باتیں عموماً اس پہلی مجلس میں بیان کی جاتی ہیں. ایک بات جو بار بار مومنین کرام نے مجھ سے کہی وہ یہ کہ مولانا ممبر پر اس پنکھے کا انتظام کر دیا گیا. یقیناً شکر گزار ہوں کہ آپ نے صرف میری خاطر، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ مجالس پڑھنے والوں کی اکثریت بلکہ ایبسولوٹ میجورٹی دوران مجلس پنکھے کو پسند نہیں کرتے، لیکن خاص میری خاطر آپ نے یہ زحمت اٹھائی. میں نے جب چند سال پہلے پہلی مجلس پڑھی تھی اس وقت یہاں کچھ لیڈیز جینٹس اس انداز سے مکس اپ ہو رہے تھے. اس کی خاطر بھی امام بارگاہ کے سسٹم کو چینج کیا گیا. یہ پنکھا بھی اب بس یہ ممبر کا مسئلہ رہ گیا ہے کہ ممبر کو بھی اس طرح سے بنا لیجئے کہ جس طرح سے دنیا بھر میں اس کا رواج ہے. بس اس سے زیادہ میں آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا. قرآن کریم کی جس آیت کی آج میں نے تلاوت کی ہے، دوسرے 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں جو دوسرے مرتبہ، وہ آیت ایسی ہے جسے میں خود ہر سال ایام ازا کی آخری مجلس اور خوشحالی جو عید الضحیٰ ہے اس کی محفل میں تلاوت کیا کرتا ہوں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بلکہ عموماً ہمارے ہاں ہر مجلس کے اختتام پر دعا کے بعد اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے یا دعا سے پہلے. لیکن اس آیت سے پہلے میں نے قرآن کی ایک اور آیت کی تلاوت کی ہے. سیٹرڈے کا دن تھا اور راوی صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا. اب اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے سیٹرڈے ویک کا پہلا دن بنا. فرائیڈے ویکینڈ اور سیٹرڈے سے نیا ویک شروع ہوا. امام معصوم نے اس سے سوال کیا کہ جو لاسٹ ویک تم نے پورا گزارا اس میں تم نے ہمارے جد، ہمارے دادا امام حسین کا سورہ کسی بھی ایک نماز میں پڑھا کہ نہیں پڑھا. اب جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ صحابی و راوی. سورہ پڑھنا تو بات کی چیز ہے، وہ تو پہلے اسی بات پہ پریشان ہو گیا، کنفیوز ہو گیا، چکرا گیا کہ ایسا تو کوئی سورہ قرآن کریم میں ہے ہی نہیں. 114 سورے ہیں، 114. اب وہ علمی بحث چھوڑ دیجئے، بعض اوقات کچھ ایسے اشارے مجھے کرنا پڑتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن آپ کو نہیں معلوم. اعتراض کرنے والے، آبجیکشن کرنے والے، ٹارگٹ بنانے والے کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں.
تو کبھی آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ والی چیز عام مجمع میں بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن بس اسی ڈر کی وجہ سے ایک آج جملہ کہہ دیتا ہوں کہ قرآن کریم میں 114 سورے، البتہ تھوڑا سا اس میں اختلاف ہے مسلمانوں میں، اور وہ یہ ہے کہ بعض مسلمان 112 سورے قائل ہیں، قرآن کے کچھ سورے ایسے ہیں جو 2 سورے ملا کے ایک سورہ بنتا ہے، اس میں الگ بحث ہے۔ سورہ علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل ولالاف قریش، یہ دونوں ملا کے ایک سورے ہیں یا 2 سورے ہیں۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ نماز میں جب آپ ایک سورہ پڑھیں گے تو دوسرا بھی ساتھ میں پڑھنا ہوگا ہر رکعت میں۔ بس یہ آپ کے درمیان یہ بات مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اتنی زیادہ ٹیکنیکل باتوں کا وقت نہیں ہے، لیکن مجھے معلوم کہ کوئی نہ کوئی اس پر اعتراض کر سکتا ہے، اس کی خاطر میں نے آپ کا 1 منٹ لے لیا۔ واپس آتا ہوں 114۔ اب یہ جو 114 سورے، ان میں تو کوئی سورہ امام حسین نام کا سورہ نہیں۔ اگر ان 114 میں بھی کئی سورے ایسے ہیں کہ جن کے 2 نام ہیں، بلکہ جب تک اتنا زیادہ دنیا قریب نہیں آئی تھی، گلوبل ولیج نہیں بنا تھا، اس وقت تک انڈیا اور پاکستان میں ان سوروں کے کچھ اور نام تھے، عرب دنیا میں ان سوروں کے کوئی اور نام تھے۔ اور بعض اوقات جب عرب سورے کا نام لیتا تھا، ہم حیران ہو کے سوچتے تھے کہ یہ سورہ کون سے قرآن میں، اور ہم کسی سورے کا نام لیتے تھے تو وہ عرب سوچتا تھا کہ یہ کون سا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جیسے دعائے توسل کی وجہ سے اور کربلا اور عراق کی زیارتوں کی وجہ سے اب ہمارے بچہ بھی جانتا ہے کہ امام تقی اور امام جواد ایک ہی امام کے 2 لقب ہیں، لیکن عرب دنیا میں امام تقی کا نام مشہور نہیں ہے، امام جواد، یا ہمارے 10ویں امام ہمارے ہاں امام نقی کہلاتے ہیں، وہاں امام ہادی کہلاتے ہیں۔ وہاں پہ اگر آپ امام نقی کہیں تو وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا ان کی کہ آپ کس امام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو قرآن اور اہل بیت دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ اہل بیت کے حوالے سے جس مسئلے کو ہم فیس کرتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں، چھوٹی سی چیز، لیکن کیا کیا جائے، ہماری قوم کو لڑنے کا بہت شوق ہے۔ اس سے مراد صرف ہم شیعہ نہیں ہیں، بلکہ شیعہ سنی تمام مسلمان، کوئی ایشو اگر نہ بھی بن رہا ہو تب بھی اس کو ایشو بنا کے آپس میں لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ آپ حضرات تو پھر بھی بعض وجوہات کی بنا پر کچھ ان چیزوں سے بالکل پروٹیکٹڈ ہے جو باقی تو دنیا میں ہمیشہ یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ مثلا عید کا دن آتا، باقاعدہ 2 فرقے بن جاتے ہیں، اچھا آپ فرائیڈے کی عید والے اور آپ سیٹرڈے کی عید والے، اس طرح سے ایک دوسرے سے بات کی جاتی ہے چاند کے ایک مسئلے کے اوپر کہ جیسے 2 الگ فرقے بن گئے۔ تو ہر چھوٹی چھوٹی بات پر اب اس وقت نارتھ امریکہ کے ایک علاقے میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں اپنی تقریر کو موضوع سے یا ٹریک سے ہٹانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن اس وقت صاحبان ایمان کے درمیان 2 فرقے بنے ہوئے۔ اب یہ لفظ ذرا اسٹرانگ ہے، 2 فرقے اسکول آف تھاٹ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن دیکھیں یہ کوئی مسئلہ ہے جس کے اوپر بحث کی جائے صرف اس بات پر۔ یہ بہت پرانا، 40 سال پہلے ہم نے اپنی جوانی میں یہ مسئلہ دیکھا تھا، لیکن اس کے بعد بہت ٹائم گزر گیا۔ انگریزی کا محاورہ بھی ہے کہ پلوں کے نیچے سے بہت پانی بہہ گئے، اب دوبارہ یہ مسئلہ آ گیا اور اتنی شدت کے ساتھ آیا کہ اگر آپ تک یہ مسئلہ نہیں پہنچا تو یو آر لکی، لیکن جہاں پہ یہ مسئلہ ہے وہاں اتنا بڑا مسئلہ، وہی لڑنا ہے، جھگڑا کرنا ہے، کوئی نہ کوئی اختلاف قوم میں پیدا کرنا ہے، قوم کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرنا۔ تو کبھی عید کے حوالے سے اور جو مسئلہ ہے درود کے حوالے سے، جی اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہے یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ والا درود صحیح ہے کہ وہ والا صحیح؟ عجب، صحیح اور غلط کی بات وہ تو پھر بھی قابل برداشت ہے کہ بھئی اگر فرض کیجئے یہ درود صحیح ہے اور وہ غلط ہے تو وہ غلط درود پڑھ رہا ہے، اس کے درود کو صحیح کرو۔ جیسے ہمارے یہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اکثر لوگوں کے تشہد کے اندر اللہم صلی علی محمد سواد جو پڑھا، بلکہ چلے اس کی تو میں بات کر رہا ہوں، الحمد کا سورہ، صراط المستقیم کا سواد غلط پڑھتے ہیں۔ غلط پڑھنا الگ چیز۔ اب اس کے بعد دیکھیں فرقے بن گئے خالی اس درود کے اوپر کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہے یا محمد و آل محمد ہے۔ فرقے کیسے بنے کہ اگر کسی نے پڑھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہا یہ اہل بیت کو نہیں مانتا، یہ اہل بیت کی شان میں گستاخی کر رہا،
ایک مشکل سا لفظ عربی کا ہے، لیکن اختلافات کی وجہ سے وہ لفظ ہمارے ہاں عام لوگ بھی سمجھنے لگے مقصر، شان اہل بیت میں کمی کرنے والا۔ ایک چیز عربی زبان کا لفظ ہے، عرب لوگ اس کو کس طرح پڑھتے ہیں، عربی گرامر کے اعتبار سے اس کو کس طرح پڑھا جائے گا، اس سب پر بحث ہو سکتی اور نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ یہ غلط عربی پڑھ رہا ہے، وہ صحیح عربی پڑھ رہا۔ جیسے ہمارے اردو زبان کے اکثر الفاظ احمد آباد چاہے تاج پور ہو چاہے جمال پور ہو، وہاں پہ غلط پڑھے جاتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے کہا جائے فرقہ ہی الگ بن گیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد میں جب یہ کہا جاتا کہ جی جو پرانے انداز سے پڑھتا ہے صلی علی محمد وآل محمد، وہ بڑا ہی پکا محب ہے، بڑا ہی مولائی ہے، وہ ہے اہل بیت کی شان کو ماننے والا، اور جو محمد وآل محمد کہہ رہا ہے وہ اہل بیت کو مانتا ہی نہیں۔ واقعاً اس وقت سر پیٹنے کو دل چاہتا ہے کہ ایک لینگویج کا قانون جس کا تعلق کوئی عقیدے سے نہیں ہے، لینگویج سے ہے، اس کی بنیاد پہ بھی فرقے بنا لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہیبٹ ہو گئی ہے لڑنے کی، اور آپس میں جھگڑا کرنے اور آپس میں لڑنے کے لیے کوئی اور ایشو نہ ملے تو ایسے ہی ایشو کو اٹھا لو۔ جو کسی نان مسلم عربی جاننے والے سے جا کے پوچھ رہے تو وہ بھی جواب دے دے گا۔ اردو زبان کا قانون اردو والے بتائیں گے، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، لکھنؤ کا رہنے والا کافر بھی اگر ہے تب بھی وہ زیادہ بہتر بتا سکتا اردو کا قانون احمد آباد کے کسی پکے مولائی کے مقابلے میں، کیونکہ اس کا تعلق لینگویج سے۔ تو اب میں اس طرف جا نہیں رہا ہوں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم عربی زبان کی غلطی بھی مان لیں تو اس کی بنیاد پہ یہ سمجھ لینا کہ وہ فرقہ ہی الگ ہو گیا، وہ اہل بیت کو تو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، وہ مولا علی کے فضائل کو تسلیم ہی نہیں کرتے، صرف اس وجہ سے محمدن کہا کہ محمد وآل محمد کہا۔ تو ایسے تو بہت سارے مسئلے ہیں، لیکن چونکہ یہ بہت ہی کرنٹ مسئلہ اور باقاعدہ اس کی بنیاد پر نہ صرف یہ کہ اختلافات نے قوم کو بہت ہی مشہور نارتھ امریکہ کے ایک علاقے میں، یہ انڈیا پاکستان کا اب پرابلم نہیں ہے، وہاں 40 سال پہلے یہ پرابلم ہم فیس کر چکے، لیکن اب یہ آج کے اس زمانے میں آپ کے یہاں کے ایک علاقے میں تو اب ایسے اور بہت سارے ایشوز، اور یہاں سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ کہ ہر آدمی دین کو اپنے حساب سے سمجھنا چاہتا، جو کیا کہتے ہیں کسٹمائز دین چاہیے، ٹیلر میڈ دین چاہیے، جو اس کی سمجھ میں جو اس کی عقل میں آ جائے، وہ چاہتا ہے اسلام ایسا ہی بنے۔ وہ اپنے آپ کو اسلام کے حساب سے نہیں بنانا چاہتا، بلکہ جیسی اچھا واقعاً ایک چھوٹا بچہ ہے 5 سال کا 6 سال کا 8 سال کا، وہ اپنے بچپنے میں جو بات کرتا ہے، یعنی اپنی کم ایج کی وجہ سے وہ جو بات کہتا ہے، یہی بات اگر کوئی 40 سال کا آدمی کہے، چاہے بچے کی بات سن کر ہم کو پیار آ گیا، ہم نے گلے سے لگا کے اس کو کس کیا، لیکن یہی بات اگر 40 سال کا آدمی کہے گا تو 2 جوتے مارنے کو دل چاہے گا کہ تمہاری ایج دیکھو، اپنی عقل کی میچورٹی دیکھو، اپنا تجربہ دیکھو، اور 5 سال کے بچے والی بات تم ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہو۔ یہی تو حضرت موسیٰ کو پروردگار نے پیغام دیا تھا کہ چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو، جتنی اس کی عقل ہے، جتنی اس کی سمجھ ہے، اس کے اعتبار سے یہ ٹھیک کہہ رہا۔ موسیٰ جو تمہارے پاس جو تمہاری عقل ہے اس کے اعتبار سے اس کو مت سمجھو کہ یہ ویسا ہی بن جائے، نہ تم ایسے بنو نہ اس کو اپنا جیسا بناؤ۔ ایک بہت ہی سمپل سیدھا سادہ جاہل بدو عربی، اور وہ یہ کہ حضرت موسیٰ گزر رہے ہیں ایک ڈیزرٹ سے، دیکھا وہ بیٹھا ہے اور اپنی بکریاں چرا رہا اور کہہ رہا ہے کہ اے میرے اللہ، میں سوچتا ہوں کہ تو کتنا تھک جاتا ہوگا، 24 آور مسلسل کام ہے، 1 منٹ کے لیے آرام نہیں ملتا ہے، پتہ نہیں نہانے کا موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا، پتہ نہیں بالوں کو ٹھیک کرنے کا موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ اگر تو مجھے مل جائے تو میں اپنے ہاتھ سے تجھے غسل دوں گا اور تیرے بالوں میں تیل ڈالوں گا اور پھر اپنے ہاتھوں سے کنگھی کروں گا۔ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی دنیا کو دین سکھانے آئے ہیں، جیسے یہ جملہ سنا خیز و غضب و جلال کے عالم میں آگے بڑھے، خدا نے روک دی، کہا موسیٰ جتنی سی اس کی عقل ہے اس کے اعتبار سے وہ جو سمجھ رہا ہے اس کو کہنے دو، لیکن یہی بات اگر تم کہو یا تمہارا کوئی چاہنے والا کہے تو یقیناً وہ سزا کا حقدار ہوگا۔ تو وہ بچہ ایک بات کہے یا بہلول دانا، یہ میں صرف محاورتاً کہہ رہا ہوں،
ورنہ بہلول اپنے زمانے کے سب سے زیادہ عقل مند انسان تھے، مگر جس انداز سے اپنے آپ کو پبلک کے سامنے پیش کیا، یہ بھی ہماری ہسٹری۔ بہلول کو کس وجہ سے اپنے آپ کو پاگل شو کرنا پڑا، یہ بھی ہماری ہسٹری ہے، کبھی موقع ملا تو تفصیل آئے گی۔ اب ہر آدمی کی اپنی ایک عقل ہے اس کے اعتبار سے، لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ واقعاً اسلام ویسا ہی بن جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کی ایک دو مثالیں میں پیش کر دوں، کیونکہ اس کی جو اصل مثال میں دینے جا رہا ہوں اس کا تعلق ایام اعضاء ماہ محرم کے پہلی رات آج رات سے ہوتا۔ لیکن پہلے ایک چھوٹی سی بات، عربوں میں اب چونکہ میں اس وقت تازہ حج کر کے آ رہا ہوں تو اب تھوڑے دنوں تک تو وہ حج ہی کی مثالیں ہیں اور اسی کی ایگزامپل ذہن میں رہیں۔ عربوں نے حج کو بالکل پاک بنانے کے لیے، حج وہ عبادت جو حضرت ابراہیم کے زمانے سے لے کر پیغمبر کے زمانے تک ان عربوں میں بھی تھی جو 360 بتوں کو خدا مانتے تھے، ہر چیز میں انہوں نے چینج کر دیا تھا، حج نہیں۔ حج کے طریقے میں کچھ چینجز آئے تھے لیکن حج عبادت تھی، نماز نہیں تھی۔ عربوں میں نماز نہیں تھی، کہ حضرت ابراہیم نمازی نہیں تھے؟ حضرت ابراہیم جیسا پکا نمازی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ان کی نماز کی دعا تو آج بھی ہمارے یہاں علماء قنوت میں پڑھا کرتے ہیں، مگر عربوں میں نماز نہیں رہی۔ وہی ابراہیم کی اولاد ہے، وہی ابراہیم کا شہر ہے، روزہ ہے۔ اب لسٹ بتانے کا فائدہ کچھ نہیں، حج فروع دین میں حج واحد عبادت تھی جو ابراہیم کے زمانے سے پیغمبر کے اعلان رسالت تک 360 بتوں کو خدا ماننے کے باوجود عربوں نے اس کو باقی رکھا تھا۔ ہو سکتا ہے، اب میں اس جملے کی مزید تشریح نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے اس کے اندر ایک فیکٹر اس کا بھی ہو کہ باقی ساری عبادتیں ایسی ہیں جو زحمت و تکلیف لے کے آتی ہیں۔ حج وہ عبادت ہے جو مکے والوں کے لیے ریونیو اور پیسہ لے کے آتی، اور پیسے کی وجہ سے مجبوراً صحیح انہوں نے اس کو باقی رکھا۔ ہو سکتا یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے۔ ایک آج مجلس اسی عشرے میں اس حوالے سے آگے چل کے ہوگی، ابھی نہیں۔ لیکن اب اپنے حساب سے عام عرب، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جنہوں نے حج کو پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ بنایا تھا، خانہ کعبہ کو آگ لگوائی تھی، کعبے کی دیواریں گرائی تھی، کیونکہ یہ سارے چہرے جو مجھے نظر آ رہے ہیں تقریباً چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر، جب میں بچہ کہتا ہوں میری مراد 5 سال کا نہیں بلکہ انڈر 25، تو یہ چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر باقی سب لوگ حج کیے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے مکے میں کعبے کی تاریخ میں سنا ہوگا کہ اسی پیسے کی خاطر، کیا کہتے ہیں احمدآباد میں روکڑا، اس کی خاطر قریش نے خانہ کعبہ کو آگ بھی لگوائی وہ ایک عورت کے ذریعے سے، اور خانہ کعبہ کی دیواریں بھی گرائی، اور بہت سارے واقعات۔ تو خلاصہ یہ کہ ان کو چھوڑ دی، لیکن ایک عام جو مکے والا نہیں، عرب والا بڑے عقیدت اور احترام کے ساتھ خانہ کعبہ کے حج کے لیے آتا، خانہ کعبہ کا حج اور رجب کا عمرہ، وہ جو آپ اکثر سنتے ہیں کہ 3 سال کے لیے بنی ہاشم کو ایک ایگریمنٹ کر کے سارے عربوں نے شہر سے باہر جنگل میں پھینک دیا تھا، اور کہا تھا کہ ان سے کوئی تعلقات، کوئی لین دین، کوئی کھانا پینا، کچھ نہیں۔ سال میں 2 ہی موقع تھے جہاں ان کو لوگوں سے ملاقات اور ایکسس ملتی تھی، ایک رجب، کیونکہ رجب خالی مکے والے نہیں پورے عرب سے لوگ آتے ہیں، اور دوسرا حج۔ یہ 2 موقع ایسے ہیں کہ سارا عرب مکے میں جمع ہوتا ہے، اِلیٰ فِیہِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّیْفِ سورہ قریش کی آیت، لیکن اپنے حساب سے حج کر رہے ہیں، اور ان کے حساب میں 2 چیزیں ایسی تھیں جو آج اسلام میں بھی نہیں ہیں۔ اتنا انہوں نے حج کو پاکیزہ بنانا چاہا، پاک بنانا چاہا، یعنی حج کو اتنے ہائی سٹینڈرڈ پہ لے گئے جو آج اسلام نے بھی حج کو اتنا اونچا نہیں رکھا ہے۔ بلکہ کبھی آپ تاریخ حج، تاریخ کعبہ نہیں، کنفیوز نہ ہو، تاریخ حج پڑھیے گا۔ جب پیغمبر اسلام نے یہ مسئلہ بتایا تھا کہ عمرہ تمتع کے بعد
اور حج تمتع سے پہلے. یہ والی مثال اس کانفیڈنس کے ساتھ دے رہا ہوں کہ 80% مجمع نے حج کیا ہوا ہے تو میری بات سمجھ رہا. جب پیغمبر نے یہ مسئلہ بتایا کہ حج کے عمرہ تمتع کے بعد اور حج تمتع سے پہلے یہ دونوں ایک ہی عبادت ہے، ایک عبادت چل رہی ہے، اس کے بیچ میں چند دنوں کا اسلام نے گیپ دے دیا، آرام کرو، عیش و آرام کرو، آرام نہیں عیش و آرام، لگزریس لائف گزارو. تو اب وہاں پہ ایک صاحب نے کھڑے ہو کے اعتراض کیا، اور یہ ہے پیغمبر کی زندگی کا آخری سال. یہ حج کا طریقہ کب بتایا گیا؟ جب پیغمبر نے اپنی زندگی کا آخری حج کیا. بلکہ یہ کہیے کہ وہی پہلا حج بھی تھا، وہی آخری حج بھی تھا، حج واجب ہونے کے بعد. پہلا اور آخری حج پیغمبر کا وہ تھا. پیغمبر نے بتایا کہ عمرہ تمتع کے بعد حج چل رہا، عمرہ تمتع کے بعد ابھی حج چل رہا ہے، لیکن تمہارے لیے بہت ساری چیزیں حلال ہو گئی ہیں، جن میں ازدواجی تعلقات، شوہر اور بیوی کا ریلیشن بھی. جو مسئلہ آج حج پر جانے والا بچہ جانتا. تو باقی سارے مسلمانوں نے صرف ایک سوال کیا، یا رسول اللہ یہ اس سال کی بات ہے جب ہم آپ کے ساتھ حج کر رہے ہیں، یا یہ قیامت تک کے لیے؟ پیغمبر نے فرمایا یہ قیامت تک کے لیے. یہ سوال کس نے کیا؟ عام مسلمانوں. لیکن کچھ خاص مسلمان جن کا کام ہی یہ ہے کہ ہر چیز پہ اعتراض کرنا، جن کا کام ہی یہ ہے کہ ہر جگہ اختلافی نوٹ ضرور تحریر کروانا، جن کو حدیبیہ میں پیغمبر کی رسالت پہ اتنا شک ہوا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن مزاج بدلا نہیں ہے، نیچر چینج نہیں ہوئی. چنانچہ اس موقع پر کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہم نے صحیح سنا؟ عمرہ تمتع کے بعد حج تمتع کے بیچ میں یہ ایک ہی عبادت کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 ہے، اور ابھی چل رہا ہے. ازدواجی تعلقات جائز ہیں؟ پیغمبر نے کہا ہاں بالکل جائز ہے. کہ یا رسول اللہ وہ جملہ کہا انہوں نے جو احمد آباد میں یا تاج نے، اب چھوڑیں اٹلانٹا میں کسی نے نہیں کہا ہوگا، لیکن میں اپنے یہاں پاکستان میں اور کراچی میں بہت زیادہ سنتا ہوں یہ جملہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کون سا اسلام کہ جب ہم کافر تھے، بت پرست تھے، 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے، تب تو ہم حج کا اتنا احترام کرتے تھے کہ مکے کی سرزمین میں تصور نہیں کر سکتے تھے کہ یہ تعلقات قائم کیے جائیں. اور آج جب اسلام آ گیا تو اب تو مکہ اور مقدس، کعبہ اور مقدس، حج اور اہم بننا چاہیے. اور آپ الٹی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل جائز ہے. پیغمبر نے جواب میں صرف ایک جملہ کہا، بس کہا کہ اے شخص تو زندگی میں کبھی نہیں سدھرے گا. یہ کہہ کے پیغمبر نے سوال کا جواب بھی نہیں دیا، کیونکہ سوال کی نیت سے تو کیا نہیں گیا تھا، وہ تو صرف اعتراض کی نیت سے. تو اب جو اس نے اعتراض کیا اس کا بیک گراؤنڈ کیا کہ اسلام سے پہلے جب ہم بتوں کو مانتے تھے تب تو خانہ کعبہ کا زیادہ احترام کرتے تھے. یہ اسلام آنے کے بعد احترام کم ہو رہا ہے، یہ کون سا اسلام؟ کراچی میں اکثر میں سنتا ہوں مولانا یہ مسئلہ، اگر یہ مسئلہ اسلام میں ہے تو میں اسلام سے نکل جاؤں گا. فیوچر کی بات نہ کریں، یہ جملہ آپ نے کہہ دیا، آپ نکل چکے ہیں، آلریڈی اسلام چھوڑ چکے ہیں. لیکن یہ اکثر لوگ جوش میں آ کے ایسی بات کہہ دیتے ہیں. جیسے ابھی میں مثالیں وہ دے رہا ہوں کہ جس کی بنا پہ آپ کے ذہن میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ مولانا بھی شان اہل بیت کم کر رہے ہیں. قرآن ہمارے یہاں جب لوگ بہت زیادہ ریلیجس نہیں تھے، اس وقت قرآن کا احترام زیادہ تھا. اور یہی اب ہمارے بزرگ یہی کہا کرتے تھے ہم سے جب میری جوانی تھی اور حوزہ علمیہ کا کورس کمپلیٹ کیا کہ تم لوگ تو دین پڑھ کر اور لوگوں کو دین بتا کر ہر چیز کا احترام کم کر رہے. یہ خالی اہل بیت کے حوالے سے اعتراض نہیں ہوتا ہے، پورے اسلام کے حوالے سے. کیا چیز میں کہنے جا رہا ہوں؟ پہلے ہمارے ہاں یہ تھا کہ اگر غلطی سے بائی مسٹیک کسی کے ہاتھ سے قرآن گر گیا تو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے، اور پھر اس کے کفارے یا پینلٹی میں ہر جگہ کا الگ الگ طریقہ ہے. کہیں پہ مٹھائی دی جاتی ہے، کہیں پہ شکر دی جاتی ہے، کہیں پہ کچھ صدقہ دیا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں. اور بہت چھوٹے بچے 4 سال اور 5 سال کے انڈیا اور پاکستان کے، یہاں کے نہیں،
وہ تو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کرے روز قرآن گرا کرے تو روز ہمارے یہاں مٹھائی آیا کرے، روز مٹھائی آیا کرے۔ اب ہم نے مسئلہ بتایا کہ نہیں بھائی، ہمارے والدین نے ایک طریقہ اختیار کیا تھا احترام میں، لیکن ایسا کوئی احترام اسلام نے نہیں بنایا۔ اگر آپ نے جان بوجھ کے قرآن پھینکا ہے یہ گناہ کبیرہ۔ اب آپ مٹھائی دیجئے یا صدقہ دیجئے، یہ سب بیکار ہے جب تک کہ توبہ حقیقی نہ کرے۔ اور اگر بائی مسٹیک غلطی سے یہ آپ کے ہاتھ سے گر گیا ہے، کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اور بس اب آگے بڑھ جائیے، چیپٹر کلوز۔ جیسے ہمارے یہاں بہت ساری عورتیں ایک عجیب احترام لے کے آتی ہیں شہزادی کونین کا، کہ بھائی شہزادی کونین کے احترام کا تقاضا یہ۔ میں خود بھی اسی امام باڑے کے اندر اس مسئلے کے درمیان پھنس بھی چکا ہوں، اسی جگہ پہ، اور وہ یہ کہ شہزادی کونین، ان کے نام کی اگر کوئی نظر و نیاز ہے تو مرد نہیں کھا سکتے۔ اب یہ احترام، شہزادی کا احترام کیا؟ یہ برفی کوئی مرد نہ کھائے، یہ ہے احترام فاطمہ۔ اور اگر آپ اس کو نہ مانیں تو کہیں گے کہ یہ تو مقصر ہے، شان اہل بیت کو تسلیم نہیں کرتے، اور یہ تو آپ کے ہاں کا رواج ہے۔ مجھ سے بھی کہا گیا تھا مولانا یہ دسترخوان پہ آپ چلیں، عورتیں جب نہیں یہ کھائیے گا اور یہ نہیں کھائیے گا، کیوں کہیے؟ شہزادی کے نام کی نیاز ہے، اس کو تو مرد ٹچ بھی نہیں کر سکتا، یہ آپ کا طریقہ۔ اور میرا تعلق یو پی سے، یو پی کے سادات میں تو مرد دیکھ بھی نہیں سکتا اس برفی کو جو شہزادی۔ اب یہ کیا مانا جا رہا ہے؟ یہ شہزادی کا احترام۔ اور تم خود کون ہو جو 20 گھنٹے نامحرموں کے سامنے اپنے بال کھول کے جا رہی ہو، شہزادی کی کنیز؟ اور جو میں اپنے خاندان والوں سے کہتا ہوں، شہزادی کی بیٹی، تمہاری رگوں میں وہ خون ہے جو فاطمہ کا خون ہے، تم لوگوں کے سامنے جاؤ بے حجاب تو وہ کوئی بے احترامی نہیں۔ اور یہ گلاب جامن یا یہ برفی یا ہمارے یہاں کراچی میں وہ ایم سلیمان کا کھاجہ بہت پاپولر ہے، یہ نامحرم کی نگاہ کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ یہ کون سا احترام ہے جو خود سے ہم نے بنایا؟ اور جب اس کے بارے میں کہا جائے کہ شرعاً لازم نہیں، کوئی پابندی کرے اس کی مرضی، شرعاً لازم نہیں، یہ مقصر ہو گئے، یہ اہل بیت کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ میں نے مثال اسی لیے پہلے قرآن کی دی تھی۔ اب قرآن کا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی شان میں گستاخی کرو تو برداشت ہو جاتا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں بنتا ہے، ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب اپنے حساب سے، اپنے دماغ سے، اپنے مغز سے دین کو سمجھیں گے تو یہی غلطیاں ہوں گی عربوں میں۔ حج پاکیزہ حج ہونا چاہیے۔ یہ ساری قرآنی مثالیں دے رہا ہوں، وقت کی کمی کی وجہ سے بہت ڈیٹیل میں بھی نہیں جا رہا ہوں، لیکن یہ باتیں سمجھنا۔ تو اس میں 2 چیزیں اور آ گئی تھیں، آئی بڑی سنسیئرٹی سے تھی، لیکن نہ اس کا اللہ سے کوئی تعلق تھا نہ حضرت ابراہیم سے۔ پہلی بات، حج کپڑے اتار کے کرو، کپڑے پہن کے نہ کرو۔ سورہ اعراف میں تو تذکرہ ہے اس کا، ہی تو قرآنی بات کہا یہ کپڑے تم کتنی ہی احتیاط کرو گے، تمہیں کیا پتا کہیں نہ کہیں سے یہ نجس یا حرام ہو سکتے ہیں۔ تو بالکل پاک و پاکیزہ حج کرنا اس کا طریقہ ہے، سر سے لے کے پیر تک، مرد ہو کے عورتیں۔ میں زیادہ اس طرف جا نہیں رہا ہوں، یہ حج کو پاکیزہ بنانے کا طریقہ۔ پاک بھئی کپڑا ہے آپ کے اعتبار سے پاک ہے، لیکن جس فیکٹری سے بن کے آیا ہو سکتا ہے وہاں کسی کا ہاتھ لگ گیا، ہو سکتا ہے وہ کپاس جو کھیت سے چنی گئی ہے وہاں کسی کا ہاتھ لگ گیا۔ میں بہت ڈیٹیل میں جانے کا فائدہ کہ آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اور دوسرا خیال یہ آیا کہ حج صرف اللہ کے لیے کرنا، حج میں تجارت نہیں ہوگی۔ پہلا والا تو خیال ایسا ہے کہ آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ کیسے بے وقوف و نادان تھے، کپڑے اتار کے حج کرنے کو حج کی اہمیت سمجھ رہے ہیں مجمع عام میں، پبلک میں۔ لیکن یہ دوسرا والا خیال، یہ تو آج بھی میں نے بعض صاحبان ایمان کو حج میں پایا، بھئی حج کرنے گئے صرف اللہ کے لیے، اس میں کوئی بزنس کی بات نہیں، اس میں کوئی دھندے کی بات نہیں۔ میرا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ اب آپ حج پہ جائیے تو خانہ کعبہ کے ذہن میں طواف کے درمیان پوری ڈیری کوئن کے حساب چیک کر لیجئے، لیکن حج کے فائدوں میں ایک فائدہ یہ بھی کہ مسلمانوں کا ایک دوسرے سے انٹریکشن بڑھتا ہے، تو تجارت آگے بڑھتی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن میں کہہ سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی، غلط ہے یہ خیال۔ حج میں بھی جاؤ تو اس کے اندر جو واجبات حج ہیں اس کو انجام دیتے ہوئے اگر تجارت کرو تو کوئی حرج نہیں، لیکن اب یہ حج کا احترام
کہ جی حج کے درمیان تو ہم دھندے کی کوئی بات نہیں کریں گے، یہ اپنے ذہن سے وہ حج کو سوچ رہا ہے۔ سورہ توبہ۔ آج بھی بعض مسلمانوں کے ذہن میں یہ خیالات موجود ہیں جو میں مثال دے رہا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر کسی غریب کی مدد کرو، صوفیوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، ان میں یہ ہے کہ اگر مدد کرو تو صرف اللہ کے لیے کرو، بس صحیح۔ چنانچہ جس کی مدد کر رہے ہو وہ غریب، اس سے بدلے میں کوئی ایکسپیکٹیشن نہ ہو، بلکہ اگر وہ خود سے بھی کچھ دینا چاہے تو مت لو، خالصتاً۔ حتیٰ اب دیکھیں یہاں تک تو پھر بھی ہمارے ہاں یہ بات کامن، کسی غریب کی مدد کی، بیوہ کی مدد کی، یتیم کی مدد کی، اور بدلے میں کچھ نہیں چاہیے۔ وہ اگر کوئی بدلہ دے بھی رہا ہم نے کہا نہیں چاہیے، ان کا ہے کہ نہیں، حتیٰ اس سے دعا بھی مت کرواؤ اپنے حق میں۔ یہ بھی ایک قسم کا ادلا بدلہ اور بزنس ہو گئے کہ ہم نے تمہیں ڈالر دیے ہیں، تم بدلے میں دعا دو ہمیں، یہ بھی نہیں چاہیے۔ اور یہ بہت ہی سیریس مسلمانوں میں خیال آ گیا، خالصتاً اللہ کے لیے غریب کی مدد کرنا ہے، بدلے میں کچھ نہیں لینا، حتیٰ دعا بھی نہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی، وقت کو بچانے کے لیے میں آیتیں کی تلاوت نہیں کر رہا، کہا کہ اے حبیب جب ان سے زکوٰۃ لو تو پلٹ کے ان کے حق میں دعا کیا کرو، تمہاری دعا ان کو اور سکون و اطمینان دے گا۔ چنانچہ آج بھی آپ کسی مرضی کو خمس سے دیں گے تو جو رسید آئے گی اس کے آخر میں آپ کے حق میں دعا لکھی ہوگی، آپ کے لیے دعا لکھی ہوگی، اس لیے کہ قرآن نے پیغمبر سے کہا کہ نہیں، اگر اس سے یہ کہا کہ التماس سے دعا کرو، یہ میرے لیے دعا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری، اب میں آ گیا بالکل وہاں پہ جہاں آج چاند رات کی مجلس میں آپ کو لے جانا چاہتا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری بہت عظیم صحابی، اور جیسا کہ آج کل اب بہت سے علماء پڑھنے لگے، پہلے 5 مسلمانوں میں ان کا نام آتا، فیملی ممبرز کو چھوڑ کر عام لوگوں میں جو اسلام پہلے 5۔ اور ان کی ایک سنت اب تو ہر ایک کو پتا ہے، میں نے بھی اس ممبر پہ پہلے 2 مرتبہ تفصیلی واقعہ پڑھا، آج صرف اسی تفصیلی واقعے کی وجہ سے اشارہ کر رہا ہوں۔ اسلام میں انہوں نے ایک ایسا طریقہ رائج کیا، سنت، جو قیامت تک اس طرح سے ہے کہ ہر چیز پر لوگ آج کل اعتراض کرتے ہیں، مولانا یہ کہاں سے پڑھ دی، اس کا ریفرنس کیا، کس کتاب میں لکھا، کس نے یہ کہا، اس کے بارے میں آج تک کسی نے مجھ سے سوال نہیں کیا۔ اور وہ یہ ہے کہ جب 2 مسلمان ملے تو ایک دوسرے کو سلام کرے۔ آج تک کسی نے نہیں پوچھا مجھ سے کہ مولانا یہ سلام کہاں سے آ گئے، یہ کون سی کتاب میں لکھا، یہ کون سے مرجع نے کہا۔ مرجع کو تو خیر مانتے ہی نہیں آج کل، یہ کس امام معصوم نے ارشاد فرمایا آج تک۔ اور یہ اسلام میں پہلا سلام ابو ذر لے کے آئے، مگر اس کے علاوہ یہ چیز بھی ابو ذر، اب جو بات کہہ رہا ہوں یہ ابو ذر لے کے تو نہیں آئے، جو اصل جس کی وجہ سے ابو ذر کا نام آیا، مگر یہی آج کے تمام مراجع کا فتویٰ ہے جو ابو ذر کا طریقہ تھا، جو اصل میں جناب جعفر طیار کے حوالے سے اسلام نے ایک سنت قائم کی۔ ابو ذر غفاری کو حق بات کہنے پر شہر سے نکال کے جنگل میں بھیج دیا گیا، رب۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، ابو ذر غفاری، پہلی بات یہ یاد رکھیے گا کہ پیغمبر نے ابو ذر غفاری سے کہا تھا کہ اے ابو ذر، جان، مال، عزت کو خطرہ ہو تو تقیہ واجب ہے، مگر تمہارے لیے نہیں، تمہارے لیے تقیہ کو حرام کیا جا رہا ہے، تمہیں تقیہ نہیں کرنا۔ اس کی وجوہات بھی ہیں، اس کا ریزن بھی ہے، بہت انٹرسٹنگ ابو ذر کی سٹوری بھی ہے، لیکن جو کہ علماء آج کل بہت پڑھ رہے ہیں۔ اور ابو ذر کو پہلے مدینے سے سیریا بھیجا گیا۔ اب معاویہ ایک ایسا آدمی ہے جو آج تک کسی سے دبا نہیں، پریشر میں نہیں آیا، ابو ذر کے پریشر میں آ گیا۔ یعنی جب یہ ابو ذر وہاں گئے سیریا میں، حاکم نے بھی یہ سوچ کے وہاں بھیجا کہ ایسے علاقے میں بھیجوں جہاں کا گورنر سب سے زیادہ کڑک ہے۔ یہ میں نے آپ کے علاقے کا لفظ استعمال کیا، میرے کو استاد سن لیں گے تو مجھے برا بھلا کہیں گے کہ یہ ممبر کا لفظ نہیں ہے کڑک، جو بہت ہی سخت ہے،
جو کسی کی پرواہ نہیں کرتا، ایسا گورنر، وہی حاکم شام معاویہ تھا، کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتا، یہاں تک کہ نہ خدا، نہ قرآن، نہ رسول، نہ شریعت، نہ اسلام، جو اس کا اپنا انٹرسٹ ہے وہ اس کو حاصل کرنا ہے۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس اعتبار سے کہ ایام ازا کا پہلا عشرہ جو کچھ بھی یزید کے حوالے سے، یزید کو لا کے تخت پہ بٹھانے والا کون ہے؟ اس لیے ایک جملہ میں نے کہا معاویہ۔ مگر پوری زندگی اگر معاویہ کسی سے ڈرا یا کسی کے آگے جھکا، وہ یہ ابو ذر غفاری تھی۔ وہاں پہنچنے کے بعد بھی ابو ذر غفاری نے اسی انداز سے صحیح دین پہنچانا شروع کیا۔ صحیح دین کیا؟ صحیح دین ہے قرآن پلس اہل بیت، قرآن پلس مولا علی۔ جب یہ ابو ذر نے سیریم، اب یہاں رک کے ایک ایسا جملہ کہہ دوں جس کی تفصیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آج کل کرنٹ جو سچویشن ہے تو آپ جانتے ہیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا کہ ساؤدرن لبنان میں شیعت اتنی اسٹرانگ کیسے ہو گئی؟ اہل بیت میں سے کبھی بھی اس علاقے میں کوئی نہیں گیا۔ لبنان کا جو ساؤتھ کا علاقہ ہے وہاں پہ شیعت اتنی اسٹرانگ کیسے ہوئی؟ اور آج کی بات نہیں، ہمیشہ سے شہید اول جیسا عظیم مرجع وہیں کا، شہید ثانی جیسا عظیم مرجع وہیں کا، محقق کرکی جیسا عظیم مرجع وہیں کا، شیخ بہائی جیسا عظیم مرجع وہیں کا ہے۔ یہ میں نے کہہ تو دیا عظیم مرجع، پتہ نہیں مجمع سمجھا ہو کہ نہ سمجھا ہو۔ آج شیعت کے حوالے سے ہمارے ذہن میں پہلا نام آتا ہے ایران کا۔ ایران دشمنان اہل بیت کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ یہ لبنان کے جو دو علماء کے میں نے آخر میں نام لیے، محقق کرکی اور شیخ بہائی، یہ لبنان سے، پیور عرب، لبنان سے ایران آئے اور ایران میں اتنی بڑی چینج لے کے آئے۔ تھوڑے سے شروع کا فاؤنڈیشن علامہ ہلی نے، وہ بھی عرب، لیکن بات ہے لبنان، اور آج بھی لبنان شیعت کا اتنا بڑا مرکز وائے کیسے؟ آخر یہ معجزہ کیسے ہوا؟ اس میں ابو ذر غفاری کا اتنا اہم رول ہے جو ہم میں سے میجورٹی کو پتہ ہی نہیں۔ ابو ذر کو پہلے سیریا بھیجا گیا۔ معاویہ ایک ایسا گورنر ہے جو اچھی طرح سے ابو ذر کو کنٹرول کرے گا، لیکن گھبرا گیا، اور اس طرح سے ابو ذر نے اس علاقے، پرانے زمانے کا سیریا آپ کو پتہ ہے نا، پرانے زمانے کا سیریا کا مطلب ہے سیریا پلس اسرائیل پلس جارڈن پلس پیلسٹائن پلس لبنان، یہ پورا ملا کے سیریا کہلاتا۔ چنانچہ آج بھی لبنان میں مثلا امام حسین ایک بیٹی جناب خولہ کا روضہ ہے، لیکن کون سا؟ یہ روضہ کیسے بنا؟ جب اہل بیت شام سے گزر رہے تھے۔ آج وہ لبنان ہے، لیکن اس وقت سیریا یا شام جو کہا جاتا ہے، لبنان اس کا حصہ ہے۔ ابو ذر وہاں بھیجے گئے، اور وہاں جا کے جس انداز سے ابو ذر نے تبلیغ شروع کی، سارے طریقے اختیار کر لیے معاویہ، ابو ذر کو کنٹرول نہ کر سکے، اور ایسا دین۔ اب یہ جملہ یاد رکھیے کہ ٹھیک ہے یہ ابو ذر کا اس کے اندر بہت بڑا کنٹریبیوشن، مگر ابو ذر نے فاؤنڈیشن کیا رکھی تھی کہ آج تک شیعت وہاں پہ اسٹرانگ ہے، وہ ہم اپنے اٹلانٹا میں کیوں نہیں رکھ سکتے؟ یہ 2-3 مجلسوں کے بعد آئے گا۔ ابھی بات یہ تھی کہ معاویہ نے وہ ہے نا کہ کسی صاحب نے اپنے بچے کو، 6-7 سال کا بچہ تھا لیکن بہت ہی شرارتی بچہ تھا، وہ بھیجوا دیا اپنے ایک اور رشتہ دار کے یہاں دور کہ بھائی ہمارے علاقے میں بہت بڑا کوئی طوفان آنے والا ہے، اسٹارم آنے والا ہے، آپ کے یہاں تو ہیریکان وغیرہ آتے ہیں، تو میں بچے بھیجوا رہا ہوں تاکہ یہ محفوظ رہے۔ 1 ہفتے کے بعد جہاں یہ بچہ گیا تھا چچا کے گھر، اس کا واپس جواب آیا کہ بچہ واپس لے لیں، وہ طوفان یا ہیریکان وہ ہماری طرف بھیجوا دیجیے گا، اس بچے سے تو وہ بہتر ہے۔ تو اب یہ ہوا کہ حاکم شام نے باقاعدہ خط بھیجا، کہا کہ یہ اپنے امانت واپس لو، ابو ذر واپس لے لو، یہ ابو ذر نے تو میرا پورا سسٹم بگاڑ دیا ہے، کچھ عرصے اور رہ گیا تو پورا سیریا جو ہے وہ علی والا بن جائے گا، چنانچہ تم اس کو خود ہی سنبھالو۔ پھر ابو ذر واپس مدینے آئے تو وہاں سے ان کو جنگل رفضہ میں بھجوایا گیا۔ بہت اہم اس کے اندر میسیجز ہیں کہ ابو ذر نے آخر کیا چمتکار دکھایا یا میریکل دکھایا کہ آج تک
شیعت اتنی اسٹرانگ وہاں بھی ہے اور پورا لبنان اس کی وجہ سے، پورا ایران اس کی وجہ سے دین آل محمد میں آیا. وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. ابھی بات سن لی. ابو ذر جنگل میں ایج 100+ ہو گئی اور ابو ذر کے ساتھ ان کی بوڑھی بیوی اور چھوٹی بچی. بیٹا بھی گیا تھا ساتھ میں لیکن وہ بیٹا مر گئے. وہ ایک الگ میسیج اس میں ہے ظہور امام زمانہ کا جو میں الگ مجلس میں دیتا ہوں. ابھی چھوڑ دیے. ابو ذر مر گئے. جنگل تو میں صرف محاورے میں کہہ رہا ہوں نا، ڈیزرٹ. بوڑھی بیوی، چھوٹی سی ایک بچی. اب وہ بوڑھی بیوی بیچاری آ کے سڑک کے کنارے بیٹھ گئی. یہ ایک مین ہائی وے تھی اس زمانے کی، مین ہائی وے پیرس سے چلتی تھی اور یمن تک جاتی تھی، سیریا سے مدینہ، مدینہ سے مکہ، مکہ سے یمن. وہ سڑک کے کنارے آ کے بیٹھ گئی. ڈیٹ آپ کو یاد ہوگی، آپ سے مطلب جو لوگ حج کر چکے ہیں. 5 ذی الحجہ کو ہم لوگ حج سے 4 دن پہلے حضرت ابو ذر کے وفات کے مجلس کرتے ہیں مکے کے اندر، تو اسی وجہ سے کرتے ہیں. حج شروع ہونے میں 4 دن رہ گئے. ابو ذر کا انتقال ہوا اور وہ بڑھیا، وہ ضعیفہ ابو ذر کی بیوہ سڑک پہ آ کے بیٹھ گئی. اب یہ سڑک خالی، حج کا سیزن، سب لوگ مکے پہنچ چکے ہیں. مدینے سے مکے جانے اور پھر عمرہ تمتع کرنے میں ٹائم چاہیے. چنانچہ بالکل خالی سڑک اور وہ آ کے بیٹھ گئی ضعیفہ کے. ایک تو ویسے ہی مرد کا غسل و کفن ڈیڈ باڈی کا مرد ہی کرے. آپ یہاں بھی یہ سسٹم ہے تو مرد ہی کرے. اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی مجبوری بھی ہو تو اتنی بوڑھی عورت آسان نہیں ہے اکیلے کسی ایک مرد کے لیے بھی دوسرے مرد کو غسل دینا. پوری ایک ٹیم چاہیے ہوتی. اور یہ ضعیفہ 80 سال ایج ہوگی، 85 ایج ہوگی، سڑک پہ بیٹھ گئی. اتفاق سے قافلہ لیٹ ہو گیا. اسے پہنچنا چاہیے تھا 1 دن پہلے، لیٹ ہو گئے. یہ اکثر ہوتا رہتا. چنانچہ ان لوگوں کو بہت جلدی. ابو ذر کی بیوہ سڑک پہ بیٹھی، ہاتھ اٹھا کے اشارہ کرے مگر کوئی ٹریفک نظر تو آئے نا. اب یہ پہلا قافلہ نظر آیا، چنانچہ آگے بڑھی. سب حج پہ جا رہے ہیں. دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھی عورت سڑک کے کنارے اس طرح بیٹھی ہے. رک گئے. وہ تو حج کیا ہوا کہ آپ حج کر رہے ہیں اور دوسروں کا حق ضائع کر رہے ہیں. رک گئے. کیا بات ہے؟ کہا کہ ایک مسافر کا، ایک غریب الوطن کا انتقال ہو گیا. صرف اسے غسل و کفن دینا. سوال کر لیا ان میں سے ایک نے. یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے جنہوں نے سوال کیا. یہ ہے مالک اشتر. مالک اشتر ہسٹری میں فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس ہوتے ہیں ابو ذر کے غسل و کفن میں. آ رہے تھے یہ حج کے لیے. سوال کر لیا کون ہے وہ غریب الوطن؟ کہا کہ پیغمبر کا ایک صحابی ابو ذر. پورا قافلہ چونک اٹھا. ایک صحابی؟ ابو ذر تو ہم سب کا سید و سردار ہے، تمام اصحاب کا سردار ہے. ابو ذر کا انتقال ہو گیا. حج ہم ذرا دیر سے پہنچ جائیں گے، ابو ذر کی میت کو نہیں چھوڑ سکتے. وہ بہت لمبا واقعہ ہے، علماء پڑھتے رہتے ہیں. سارا قافلہ اب آیا وہ اسٹیج جس کے لیے میں نے آپ کو اتنی ساری باتیں سنائی. سارے کے سارے لوگ گھوڑوں سے اترے. کہاں ہے ابو ذر کی میت؟ ہمیں غسل بھی دینا ہے، حج بھی کرنا، دونوں کو جمع کرنا ہے، تو اس لیے جلدی تو ہے. ضعیفہ بیوہ نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں وہاں نہیں لے جاؤں گی جہاں ابو ذر کی میت. پہلے تمہیں ابو ذر کی ایک وصیت پہ عمل کرنا. ابو ذر کی وصیت تھی، اور آج بھی یہ اسلام کا مسئلہ ہے، آیت اللہ سیستانی سے لے کے تمام مراجع کی کتاب میں دے گی. ابو ذر کی وصیت تھی کہ جو لوگ میرے غسل و کفن میں آئیں پہلے انہیں کھانا کھلاؤ، اور جب وہ کھانا کھا لے پیٹ بھر کر تب پھر ان سے کہنا کہ غسل و کفن دینا. اب یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہے، بہت مشہور پیغمبر کی حدیث. مردے کے گھر میں کھانا کھانا ایسا ہے جیسے مردے کا اپنا گوشت کھا رہے ہو. بہت سے جگہوں پہ یہ آج بھی انڈیا پاکستان میں یہ رواج ہے کہ جو میت بھی ہو گئی اور گھر والے کو سب آنے والوں کے لیے کھانا بنانا پڑتا. مجھے پتا ہے کہ جہاں میں بات کر رہا ہوں یہ بات یہاں کے لیے نہیں، اسی لیے میں کتنا تیزی سے آگے بڑھ گئے. لیکن پیغمبر کے زمانے میں یہ رواج تھا. تب پیغمبر نے اپنی بیٹی سے کہا جعفر طیار کی آج شہادت ہوئی ہو،
ہوئی ہے کھانا گھر میں خود پکا کے لے جاؤ، کیونکہ مرنے کے والے کے گھر میں کھانا کھانا اس کے چولہے کو استعمال کر کے جاہلیت کا عمل ہے۔ شہزادی کونین کھانا پکا کے لے گئی، 3 دن تک پڑوس سے کھانا آتا رہا، اور یہی آدمی مراجع کہتے ہیں مستحب ہے کہ آدمی اپنی ول میں یہ لکھے کہ جب میری موت ہو جائے تو میرے میت پہ آنے والوں کو میرے مال میں سے کھانا کھلایا جائے۔ پتہ نہیں اس مجمع میں کتنے لوگوں کے ول میں یہ جملہ لکھا ہوا۔ یہ مستحب ہے، واجب نہیں، لیکن بہت ہائیلی ریکمینڈ مستحب ہے کہ ہر مرنے والا یعنی ہر شخص اپنی وصیت میں یہ جملہ لکھ کے جائے۔ ابو ذر، ان سے زیادہ سنت رسول پہ عمل کون کرے گا؟ چنانچہ ایک مرتبہ بیوہ نے کہا کہ ابو ذر نے مجھ سے سختی کے ساتھ کہا کہ پہلے انہیں کھانا کھلاؤ اور اس کے بعد پھر کہنا کہ غسل و کفن دو۔ اب جلدی بھی ہو رہی، غسل و کفن دینا ہے ابو ذر جیسے عظیم صحابی اور حج پر پہنچنا بھی ہے، لیکن جو کہ وصیت سے مجبور ہو گئے۔ پہلے کھانا کھایا ابو ذر کے مال سے، جماعت کے پیسے سے نہیں، لوگوں کے ڈونیشن سے نہیں، ابو ذر کے اپنے مال سے۔ جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ کہ آپ کے اپنے مال سے آپ کی میت پہ آنے والے لوگ کھانا کھائیں۔ خیر وہ ایک الگ چیز ہے جس پہ میں بعد میں بات کروں گا۔ اب یہ کیا یہاں پہ کیا اصول بنا، میں کہنا اس مثال کے ذریعے کہنا کیا چاہ رہا ہوں، ابو ذر جیسا صحابی اپنی تمام تر عظمت کے باوجود، ڈسپائٹ آل ہز گریٹنس، وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ سلمان پھر بھی اہل بیت میں، لیکن شامل ہونے کے باوجود سلمان کا اسٹیٹس بہت لو ہے، اہل بیت بہت بلند، ابو ذر اہل بیت نہیں۔ جب ابو ذر کا یہ طریقہ ہے، کون ابو ذر؟ جنہیں رسول اللہ نے ٹرین کیا، کون ابو ذر؟ جنہیں امام علی نے ٹرین کیا، ان کا طریقہ یہ کہ جو میری خدمت کر رہا پہلے میری جانب سے اس کی خدمت ہو۔ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے تو میرے ورڈنگ جو ہے ہو سکتا ہے کہ بہت ہی زیادہ ریفائن ٹائپ کی نہ ہو۔ اگر کوئی ہماری خدمت کر رہا ہے تو ایک طریقہ یہ کہ کسی نے ہماری خدمت کی پھر ہم نے پلٹ کے اس کی خدمت کی، یہ ہے ہمارا آپ کا طریقہ۔ اہل بیت کا طریقہ یہ نہیں ہے آپ اگر کوئی خدمت کر رہے ہیں اس سے پہلے وہ آپ کی خدمت کریں گے، اور اب یہ لفظ خدمت اچھا نہیں، اس سے پہلے وہ آپ کو ریوارڈ دیں گے، پھر آپ سے کہیں گے اب جو تمہیں کرنا ہے کرو۔ یہ ابو ذر جیسے کا طریقہ۔ یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے غسل دے دیں پھر کھانا کھلانا، نہیں، پہلے اہل بیت تو کریم ابن کریم، اہل بیت تو شریف ابن شریف ہے، اہل بیت تو کائنات میں ان سے زیادہ اپنے کنیزوں اور غلاموں کا خیال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک جملہ جو ہمارے یہاں رائج ہے وہ پڑھ کے نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں میں آج کہنا کیا چاہ رہا تھا، اور وہ یہ ہے کہ یہ وہ ہے کہ پہلے غلام کو کھلائیں گے پھر خود کھائیں گے، یہ وہ ہے جو پہلے کنیز کو کھلائیں گے اس کے بعد خود کھائیں گے۔ یہ اہل بیت کا ایک طریقہ کار۔ چنانچہ چاہے آپ کا دل نہ مانے، اب جیسے ابو ذر کی میت پڑی ہو، ابو ذر جیسا عظیم صاحب، ہمارا دل نہیں مانتا کہ ہم یہ میت کو چھوڑ کے پہلے بیٹھ کے کھانا کھانے لگے، لیکن ابو ذر اہل بیت کے ٹرین ہے، کہا تمہیں یہ کرنا پڑے گا، تو اہل بیت کرا، اہل بیت یہ تھا، اور اہل بیت میں بھی خاص آقا حسین۔ وہ رات آ گئی کہ جس رات سے لے کے مسلسل 2 مہینے تک آپ کو اہل بیت کی خدمت کرنا، آقا حسین کے لیے قربانیاں دینا۔ دیکھیے آپ کے آرام کے ٹائمنگ چینج ہونے جا رہے ہیں، آپ کے نیند کے ٹائمنگ چینج ہونے جا رہے ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگوں کے جاب کے ٹائمنگ چینج ہو جائیں گے، آپ میں سے بہت سارے لوگ اپنے گھر کو بھول جائیں گے، تقریباً آدھے سے زیادہ وقت یہیں امام باڑے میں لگائیں گے، یہاں بھی بہت سارے کرنے کے کام، پوری ایک روٹین لائف چینج ہو جاتی ہے۔ پہلے 10 دن بہت زیادہ اور اس کے بعد بھی 2 مہینے، یہ وہ خدمت ہے جو آپ اہل بیت کی کر رہے ہیں۔ یعنی یہ خدمت ایک بگننگ اور اسٹارٹنگ ہے اصل خدمت کا۔ اصل خدمت کیا؟ آقا حسین جو آپ عاشورے کے دن کہیں گے، عاشورہ پورے ایام عزا کے فرسٹ عشرے کا پیک ہے عاشورہ۔ عاشورے کے دن آپ کیا کہتے ہیں؟ اعظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین۔ اور عاشورے ہی کی زیارت کا جملہ وہ جو بعض لوگ روزانہ بھی پڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ اصل خدمت آقا حسین کی یہ ہے کہ آپ کو حسین کا ساتھی بننا۔ اب آج کل علماء کرام کی محنتوں کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہے
کہ ظہور امام کے بعد آقا حسین بھی آئیں گے اور ان کے ساتھی بھی آئیں گے، کاش میں آپ کا ساتھی بنتا۔ یہ جو جملہ آپ کہتے ہیں کہ کاش میں کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتا، اس کا اسٹارٹ اور بگننگ یہاں سے ہے کہ چاند رات آئی، دنیا کے سارے امام بارگاہ بدل گئے، ہر طرف سیاہ پردے لٹک گئے، علم بھی سیاہ رنگ کے ہو گئے، مومنین کے لباس بھی کالے ہو گئے، خواتین نے کپڑے بھی کالے پہن لیے، ایک ماحول پورا کا پورا غم کا ماحول، غم کا ماحول۔ یہ خدمت شروع ہوئی کہ کاش میں عاشورے کے دن کربلا میں ہوتا تو آقا آپ کی خدمت کرتا۔ ابھی اور تو کچھ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں یہیں سے آغاز کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتا کہ آپ کی ماں فاطمہ زہرا کو ہمیشہ سے یہی خیال رہا، بابا جب میرا حسین مارا جائے گا تو کوئی ہوگا حسین کا غم کرنے والا، کوئی ہوگا میرے حسین کو یاد کرنے والا۔ خاص طور پر جب اللہ کے رسول نے بتایا بیٹی تیرا لال حسین تو اس حالت میں مارا جائے گا، وہ اکیلا ہوگا، وہ تنہا ہوگا، وہ جنگل میں ہوگا، سب نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہوگا، خالی اس کے اپنے بچے ہوں گے، گھر کی خواتین، تو بابا پھر کوئی اس کا ماتم کرنے والا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہا کہ ہاں ایسے مرد آئیں گے جو حسین کے مردوں کا ماتم کریں گے، ایسی عورتیں آئیں گی جو حسین کے خاندان کی خواتین کا ماتم کریں گی، ایسے بچے آئیں گے جو بچوں کا ماتم کریں گے۔ یہاں سے خدمت شروع ہوئی نا۔ فاطمہ زہرا نے حسین کی شہادت سن کر پہلے یہ یاد کیا کون ہے حسین کا ماتم کرنے والا، اب یہاں سے ہماری خدمت شروع ہوئی ہے۔ لیکن ابو ذر غفاری جیسا صحابی جو سب کچھ ہے، اہل بیت نہیں ہے۔ جب ابو ذر غفاری جیسا صحابی ایک اصول جانتا اور مانتا، جو میں نے سورہ توبہ کا بھی ریفرنس دیا، یہ اہل بیت ہے، آپ جو ان کی خدمت کریں گے یہ پلٹ کے آپ کو صلہ دیں گے، مگر آپ کی خدمت بعد میں ہوگی، ان کی جانب سے آپ کو صلہ پہلے ملنے لگے گا۔ ایام عزا کے پہلے عشرے میں ایک چیز دل ہی نہیں چاہتا، یاد رکھیے، دل ہی نہیں مانتا۔ مجلس کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اسلام کو اپنے حساب سے نہ سمجھیے، اسلام کو سمجھیے اہل بیت کے حساب سے کہ انہوں نے ہمیں کیا اسلام سمجھایا۔ کیا دل مانتا ہے آپ کا کہ عاشورے کا دن ہو اور آپ اپنے روزی میں برکت کی دعا کریں؟ عاشورے کا دن ہو اور آپ اپنی حاجتوں کے لیے اس دن دعا کر رہے ہیں؟ لیکن آپ دیکھ لیجئے زیارت عاشورہ اور اس کے بعد دعائے علقمہ۔ عاشورہ، اب میں پہلی اور دوسری اور تیسری محرم کی ابھی بات نہیں کر رہا ہوں، عاشورے کی بات کر رہا ہوں۔ کائنات کی تاریخ میں اس سے زیادہ غم والا اور درد والا کوئی دن ہی نہیں گزرا، لیکن اعمال عاشورہ کا حصہ بنایا۔ اگر یہ اعمال عاشورہ کا حصہ نہ ہوتا اور امام کی طرف سے تاکید نہ ہوتی تو کم از کم میں تو دعا علقمہ نہیں پڑھتا۔ حسین کے بچے ششماہے کے گلے میں 3 بھال کا تیر لگا اور میں کہوں خداوندہ میری حاجتیں پوری کر۔ حسین کے اکبر کے کلیجے میں برچھی اتر رہی ہے، میں کہوں کہ خداوندہ میری روزی میں برکت عطا کر۔ مگر یاد رکھیے، جیسے ابو ذر نے کہا تھا میری میت غسل کے لیے ان کے حوالے نہ کرنا جب تک کہ یہ پہلے یہ کھانا نہ کھا لے۔ اہل بیت بھی یہ کہتے ہیں میرا غم تم کر رہے ہو، لیکن پہلے ہم تمہاری خدمت کریں گے، تمہاری حاجتیں پوری کریں گے، پہلے تمہارے بچوں کو بچائیں گے، پھر اصغر اور اکبر کا ماتم کرو۔ ہمارا دل نہیں مانتا، لیکن اہل بیت غلام اور کنیز کو پہلے نوازتے ہیں، پھر ان سے کوئی خدمت نہیں۔ تو اب اعمال عاشورہ میں جو دعائیں ہیں وہ تو انشاءاللہ 3 4 5 دن کے بعد آئیں گی، لیکن چاند رات اور اس کے بعد جو یہ محرم کی راتیں، اللہ کا ایک ایسا بندہ، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم 10 راتوں کی قسم، یہ 10 راتیں حسین پہ کیسے گزری ہیں؟ 9 میدان کربلا میں اور 1 رات سفر میں جو آج کی رات، اور اللہ خوش ہو کے کہہ رہا ہے کہ حسین مانگ کیا مانگتا ہے، اور حسین کہتے ہیں یہ میرے چاہنے والے ہیں، میں جو مانگ رہا ہوں ان کے لیے مانگ رہا ہوں، مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ چنانچہ ان راتوں میں دعائیں بھی آئی ہیں، اپنی حاجتیں، میں پھر پلٹ کے کہتا ہوں میرا تو دل ہی نہیں مانتا
کہ غم کی اتنی بڑی بڑی راتیں اور میں اپنی روزی کی بات کروں، لیکن خود اہل بیت کا طریقہ کار، جیسے ابو ذر نے کہا میری میت کے قریب بھی نہ آنا جب تک کہ میری اس خوشی کا خیال نہ کرو، یہی اہل بیت کا طریقہ۔ اور خاص طور پر پہلے 3 دن محرم کے روزہ، حاجت کے روزے، وہ فقہی مسئلہ بیان کرنے کا اب ٹائم بھی نہیں رہا، اور شاید مجلس میں اچھا بھی نہ ہو کہ جس پر کوئی قضا روزہ باقی ہے وہ الگ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن وہ قضائی روزہ رکھ کے اپنی حاجت اس میں شامل کر سکتا۔ پہلی محرم رزق کے لیے، دوسری محرم اولاد کے لیے، تیسری محرم ہر حاجت کے لیے۔ جن کو موقع مل جائے جو یہ روزہ رکھ سکیں، تو یہ محرم کے شروع کے 3 روزے بہت اہم ہیں، اور وہی بات ذہن میں آتی ہے پلٹ کے کہ اہل بیت کربلا میں اور ہم یہاں روزے رکھ کے اپنی حاجتیں پوری کریں، مگر وہ اہل بیت کا طریقہ کار، وہی جو ابو ذر غفاری نے سمجھایا، وہی جو قرآن کی آیتوں میں پیغمبر کو پیغام ملا۔ کیونکہ آج کی چاند رات سے ہی یہ سلسلہ شروع ہوگا، تو میں نے کہا، اور ہمارے یہاں تھوڑا سا اس پہ عمل ہوتا، ہر مجلس کے اختتام پر محرم میں بھی پہلے عشرے میں بھی دعا مانگی جاتی، لوگ آمین بھی کہتے ہیں، لیکن اگر الگ سے کہا جائے کہ جی ان تاریخوں میں روزی کی دعا مانگیے، صحت کی دعا مانگیے، سکون کی دعا مانگیے، اولاد کی دعا مانگیے، تو عجیب لگتا، جبکہ آدھا اس پہ عمل ہو رہا، سوائے غم کی آخری 3-4 تاریخوں کے کہ جہاں پہ غم کے بیان کے آخر میں ہی ماتم شروع ہو جاتا۔ تو بہرحال یہ بہت اہم راتیں، اور یہاں پہ ایک سوال آ رہا ہے جس کا جواب میں چند سال پہلے 8 محرم کی مجلس میں دے چکا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اہل بیت تھا حسین کی ماں فاطمہ زہرا، وہ کہہ رہی ہے تمہاری اذا آج سے شروع ہو رہی ہے، لیکن یہ ہم بعد میں تم سے قبول کریں گے، پہلے تم بتاؤ کہ تمہیں ہم سے کیا چاہیے۔ شہزادی اس غم کے موقع پہ ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، صرف ہمارے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جمع کرو۔ کہا کہ نہیں، پہلے فضہ کو کھانا کھلاتی ہیں اور اس کے بعد پھر خود کھانا کھاتی ہیں، پہلے تمہارے لیے حاجت اللہ کی بارگاہ سے مانگوں گی، اور یہ حاجتیں کیوں مانگی جاتی ہیں، یعنی اہل بیت کیوں مانگتے ہیں، یہ انشاءاللہ کل ہو، ورنہ اگر خود اہل بیت کا طریقہ کار نہ ہوتا تو ان تاریخوں میں ہمارے آپ کے لیے ایک ماحول تو بدلا ہے، سیاہ پردے آ گئے ہیں، سیاہ کپڑے آ گئے ہیں، واقعاً آپ کے گریے کی آواز یہ بتا رہی ہے کہ خود ہی رونے کو دل چاہ رہا، لیکن پھر یہ سب تبدیلی کے باوجود آپ کو یہ آرام اور اطمینان ہے کہ آپ گھروں میں جائیں گے، اللہ آپ کے گھروں کو سلامت رکھے، آپ کی روزی کے ذرائع کو سلامت رکھے، آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے۔ یہ جو تاریخ آئی تھی، اس وقت کوئی زینب کبریٰ سے پوچھے کہ شہزادی کے دل پہ کیا گزر رہا ہے۔ دیکھیں اس پورے سفر راستے میں کئی جگہ ایسے واقعات پیش آئے جو زینب کبریٰ کو یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ یہ وہی سفر ہے جو میرے نانا نے بھی مجھے بتایا تھا، میری ماں نے بھی مجھے بتایا تھا، اور میرے بابا نے بھی مجھے بتایا تھا۔ ماں کا جملہ تو بہت مشہور ہے، عاشور کے دن پڑھا جاتا، جب فضہ آقا حسین کے کہنے پر وہ پرانا کرتا لے کے آ رہی تھی اور زینب کی نگاہ پڑ گئی تھی، گھبرا کے پوچھا فضہ یہ کیا؟ کہا آقا نے یہ پرانا کرتا منگوایا ہے۔ زینب کا جملہ یاد ہے نا، شہزادی زینب نے کیا کہا تھا؟ فضہ یہ کیوں کہتی ہو کہ پرانا کرتا لے جا رہی ہو، یہ کہو میرے بھیا کا کفن لے جا رہی ہو۔ شہزادی آپ نے کیا کہہ دیا؟ کہا مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہی تو کرتا تھا جسے میری ماں سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ اور میں نے پوچھا اماں کرتا سیتے میں کیوں رو رہی؟ کہا بیٹی جب میرے لال کے گلے پہ قاتل کا خنجر چلے گا تو حسین کے جسم پہ یہی کرتا ہو۔ بس اتنا شہزادی فاطمہ نے اتنا بتایا اپنی بیٹی کو۔ وہ وقت کب آ رہا ہے یہ نہیں معلوم، اس سے پہلے بھی کئی بار شہزادی زینب نے اپنے بھائی کے ساتھ سفر کیے، لیکن کیا بھول سکتی ہیں جناب زینب وہ واقعہ؟ روزانہ صبح کو میرا بابا
مجھے مکان کے صحن میں لے کر اتنی دیر ٹہلا کرتا تھا کہ زینب کے گھٹنے دکھنے لگتے تھے۔ ایک دن کہا کہ بابا آپ مجھے اتنا کیوں چلا رہے ہیں؟ کہا زینب بیٹی آج مشق کر لے، کل کربلا میں جب کوئی نہ رہے گا تجھی کو لٹے گھر کا پہرا دینا پڑے گا۔ اور حر کا واقعہ تو مشہوری ہے جو 4 دن بعد پڑھوں۔ تو ہم اور آپ گھروں سے آئے ہیں، پلٹ کے گھروں میں جائیں گے، گھر ہمارے سلامت، گھر والے ہمارے سلامت، لیکن اس پورے سفر میں ابھی زینب سفر کے عالم میں جگہ جگہ راستے میں ایسے اشارے ملتے گئے جو زینب کو یہ یقین دلا رہے کہ یہ وہی سفر ہے جس کے لیے اماں روئی تھی چرخہ کاٹتے ہوئے، یہ وہی سفر ہے جس کے لیے بابا نے مجھے روزانہ فجر کے بعد مشق کرائی تھی۔ لیکن یہ بھی شاید میں ذرا غلط کہہ گئے، زینب کو تو مدینہ چھوڑتے وقت ہی یہ پتا تھا کہ آپ جس سفر پہ جا رہی ہو یہ عام سفر نہیں ہے، یہ بالکل مختلف سفر، کیونکہ پہلا ہی واقعہ یہ پیش آ گئے۔ 28 رجب کو حسین مدینے سے نکل گئے، سفر نہیں، سفر جب شروع بھی نہیں ہوا تھا تو زینب کو پتا تھا 28 رجب کو حسین مدینے سے نکل رہے، اور ایک مرتبہ پورے محلہ بنی ہاشم میں پہرا لگ گئے، اونٹ آ گئے، محملیں عماریاں پردے پڑے ہیں، اور حسین کا پیغام آیا زینب کے نام، اور وہ پیغام یہ ہے کہ بیویوں سے کہو کہ سواریاں آ چکی ہیں، ہمیں سورج ڈوبنے سے پہلے مدینے سے باہر آنا۔ ساری بیویوں سے کہو کہ وہ آ جائے۔ اب ساری بیویاں تیاری کر رہی ہیں، لیکن ایک بچی ہے فاطمہ صغرا جو بڑی بے چین ہے اور گھبرا کے سوچ رہی کہ میرا بابا ہر ایک کو لے کے جا رہا ہے، مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہا؟ کبھی دل میں خیال آیا شاید اس لیے کہ صغرا بیمار تھی، مگر میرے چوتھے امام سجاد سے زیادہ بیمار تو نہیں تھی نا، سجاد تو غشی کے عالم میں تھا عاشورے کے دن۔ جب ایک بیمار اتنا بیمار جا سکتا ہے تو اس سے کم بیمار بھی جا سکتا۔ کبھی خیال آیا کہ حسین سفر میں جا رہے ہیں اور بچیوں کو یا لڑکیوں کو ساتھ لے جانا مناسب نہیں ہوگا، لیکن جب ہم نے لسٹ میں دیکھا فاطمہ کبریٰ بھی تو بیٹی ہیں اور وہ جا رہی ہیں، سکینہ بھی تو بیٹی ہیں وہ جا رہی ہیں، جب 2 بیٹیاں جا سکتی ہیں تو تیسری بیٹی نے کیا قصور کیا؟ کبھی دل میں خیال آیا شاید صغرا بہت چھوٹی ہوں گی، لیکن جب میں نے فہرست میں دیکھا 2 ہفتے کا ننھا علی اصغر جا سکتا ہے تو صغرا علی اصغر سے زیادہ چھوٹی تو نہیں ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ حسین باقی لڑکیوں کو لے گئے، صغرا کو چھوڑ گئے، باقی کمسنوں کو لے گئے، صغرا کو چھوڑ گئے، باقی بیماروں کو لے گئے، صغرا کو چھوڑ گئے، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ادھر صغرا آخر وقت تک انتظار کر رہی ہیں شاید بابا مجھے لے جائیں، شاید بابا مجھے لے جائیں۔ جب ایک مرتبہ صغرا نے یہ دیکھا کہ ایک ایک کر کے ہر بیوی سواری کی جانب جا رہی ہے اور بابا نے اب تک مجھے اجازت نہیں دی ہے، تو پھر عرب کی ساری عورتیں مشکل کشا کون ہے؟ زینب کبریٰ ہے، یہ تو صغرا کی سگی پھوپھی ہے۔ ایک مرتبہ صغرا نے سوچا بس زینب کبریٰ وہ ہے جو میری سفارش کرے تو بابا لے جائے گا۔ ہر بی بی صغرا کے حجرے میں آتی ہے، صغرا کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے، صغرا بیٹی خدا حافظ ہم سفر پہ جا رہے ہیں، واپس آ کے ملیں گے۔ صغرا کا دل تو چاہ رہا ہے ہر ایک سے کہے، لیکن ہمت نہیں پڑتی۔ آخر میں جب ثانیہ زہرا زینب کبریٰ بیمار بھتیجی کے حجرے میں آئیں، سر پہ ہاتھ رکھا، صغرا بیٹی خدا حافظ ہم پلٹ کے آئیں گے اور تم سے ملیں گے۔ اب صغرا برداشت نہ کر سکی، تڑپ کے پھوپھی کا دامن تھام لیا۔ پھوپھی اماں آپ کی بیمار بھتیجی صرف ایک درخواست لے کے آئی ہے، بابا سے سفارش کیجئے بابا مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ زینب کا لقب ہے شریکت الحسین، جو حسین کا جہاد ہے زینب برابر سے شریک ہے۔ زینب نے دیکھا میرا بھیا صغرا کو نہیں لے جا رہا، میری ذمہ داری ہے میں صغرا کو تسلی دوں۔ کہا صغرا بیٹی اتنا گھبرا کیوں رہی ہو، چند دنوں کی بات ہے، ہم جائیں گے واپس پلٹ کے آئیں گے۔ ننھی صغرا تڑپ کے کہتی ہے پھوپھی اماں آپ تو واپس آئیں گی، لیکن مجھے پتا ہے میرا بابا واپس نہیں آئے گا۔
بیٹی کی زبان سے باپ کے لیے جملہ سننا تھا. زینب نے گھبرا کے کہا سغرا یہ کیا کہہ گئی؟ کہا پھوپھی اماں کل رات کو میری طبیعت ٹھیک تھی لیکن دل گھبرا رہا تھا، سارے گھر والے سو رہے تھے، میں حجرے سے نکل کے مکان کی پچھلی دیوار پر آئی تو میں نے کیا دیکھا، صحن میں ایک سیاہ پوش و نقاب پوش بی بی بیٹھی ہے اور بار بار کہہ رہی ہے ہائے میرا لال، ہائے میرا حسین. یہ میرے بابا کا تذکرہ میں سمجھ گئی، یہ میری دادی فاطمہ زہرا ہے جو میرے بابا کا ماتم کر رہی ہے. ماں کا نام سننا تھا. اب تو زینب بھی برداشت نہ کر سکی، سغرا کو بازو سے تھاما اور لے کے حسین کے حجرے میں آئی. آج کا یہ جملہ یاد رکھیے، 28 رجب سغرا کو بازو سے تھاما اور زینب حسین کے حجرے میں آئی. اور 8 محرم کو وہ جملہ یاد رکھیے گا، حسین نے سکینہ کا عباس نے سکینہ کا بازو تھاما اور لے کے حسین کے خیمے میں گئے. وہ وہاں کے مصائب ہیں. زینب سغرا کو لے کے آتی ہے، حسین کی نگاہ پڑی، سمجھ گئے. کہا زینب بہن میں سمجھ گیا سغرا کو کیوں لا رہی ہو، لیکن سغرا کی سفارش نہ کرنا، حسین تیری ہر بات قبول کرے، سغرا کے لیے کچھ نہ کہنا. اب تو زینب بھی گھبرا گئی. کہا بھیا آخر میری سغرا نے غلطی کیا کی ہے کہ سب کو لے جا رہے ہو اور سغرا کو چھوڑ کے جا رہے. کہا کہ زینب تمہیں پتا ہے میرے بعد کیا ہونے والا ہے، بابا نے تمہیں تیار کرا دیا ہے، کوفہ جانا ہے، شام جانا ہے، بازاروں میں جانا ہے، درباروں میں جانا ہے. حسین اپنی ہر بیٹی کی بے پردگی برداشت کر لے، سغرا کی بے پردگی برداشت نہیں ہے. آقا حسین آخر کیوں؟ کہا کہ اس لیے میری باقی بیٹیاں یا میرے نانا کی شبیہ ہے یا میرے بابا کی شبیہ ہے، مگر میری سغرا میری ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ ہے. حسین ہر مصیبت برداشت کرے مگر شبیہ فاطمہ بے مقنع و چادر کے نامحرموں کے درمیان نہیں دے. اجرکم اللہ. پروردگارہ صاحبان ایمان جو آج کی مجلس میں ہیں، ان مومنین اور مومنات کے ان آنسوؤں کا واسطہ، ان آنسوؤں کے طفیل انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. لیکن غم حسین ہمیں مرتے دم تک بلکہ قیامت تک بلکہ جنت میں بھی عطا فرما. خدا بندہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. خدا بندہ جو روزگار کی کسی پریشانی میں مبتلا ہے ان کی اس پریشانی کو دور فرما. جنہیں اولاد کی کوئی پریشانی ہے حسین کی سغرا اور رباب کی اصغر کا واسطہ ان کی یہ پریشانیاں دور فرما. خدا بندہ جو کسی اور مشکل میں گرفتار ہے تو یہ مشکل کشا کی مشکل کشا بیٹی زینب کا واسطہ ان کی یہ مشکلات کو دور فرما اور ہم سب کو سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت واری سے معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.